اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ بہت زیادہ بہنوں نے اور بہت زیادہ بھائیوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جب ہم گھر میں کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو اس میں برکت نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے کہ گھر میں بے برکتی اٹھ گئی ہے؟ آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں، کوئی ایسی دعا بتا دیں جو ہم کریں تو ہمارے گھر میں بے برکتی نہ ہو، کیونکہ بے برکتی کی وجہ سے سارے گھر میں بہت زیادہ جو ہر چیز میں پیسے وغیرہ ہم خرچ کر دیتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ بے برکتی ہے گھر میں، کیونکہ بے برکتی ہو گئی ہے۔ جب ہم آٹا لے کے آتے ہیں 20 کلو کا آٹا ہوتا ہے اور ایک ہفتہ بھی نہیں نکالتا، تو آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں تاکہ ہم اس عمل کو کریں تو ہماری جو آٹا ہے اس میں برکت ہو جائے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا، اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ اس کو فالو کیجئے گا تو اللہ پاک آپ کے آٹے میں جو ہے وہ بہت زیادہ برکت عطا فرما دیں گے۔ کیونکہ ہمارے ہاں مدارس میں ایسا ہوتا ہے کہ مدارس میں جب ہم کچھ آٹا لے کے آتے ہیں تو الحمدللہ وہ ہمارے لیے 3 مہینے 4 مہینے بھی بہت ہوتا ہے، اور اس میں کم سے کم 500-600 طلباء ہوتے ہیں جو کہ مدارس میں زیر تعلیم ہوتے ہیں اور رہائشی یہاں کے ہوتے ہیں، سب کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے، سب کے لیے پکایا جاتا ہے۔ ہم یہ عمل کرتے ہیں، اللہ پاک اس عمل کی وجہ سے اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میری آج آپ سے بھی دعا ہے کہ آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بھی اس دعا کو ضرور کریں۔ جب آپ آٹا لے کر کے آئیں تو یاد رکھیے گا آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ، کیونکہ جب ہم ہر ویڈیو میں یہ سلسلہ ہم نے شروع کیے ہوئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری مائیں بہنیں، ہماری جان، سب ہر چیز قربان جائے، ان کی عزت پر، ان کی ناموس پر ہماری ہر چیز قربان جائے، ہر چیز ان پر قربان جائے، ہماری اولاد ان پہ قربان جائے، ہر چیز ان پہ قربان جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہے بھی جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور اس جمعۃ المبارک کے صدقے اور اس جمعۃ المبارک کے اس سلسلے میں سب سے زیادہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ درود شریف پہ اہتمام کیا کریں۔ تو اس ویڈیو میں میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اس سلسلے کو جو ہم نے شروع کیے ہوئے کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیں میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ آٹا لے کر کے آئیں، یا آٹے کو پھر آپ نے کسی بھی جس برتن میں آپ آٹا ڈالتے ہیں اس برتن میں آپ آٹا ڈال دیں، اور ڈالتے ہوئے آپ نے وضو کی صورت میں، گھر میں کوئی ایسا بندہ ہو کہ اگر دوران ناپاکی کی صورت میں، جیسا کہ اکثر عورتوں کے ساتھ ہمارے مسائل لگے رہتے ہیں، تو دوران ناپاکی کی صورت میں آپ نے آٹے کو نہیں چھونا، کیونکہ اس سے جو ہے وہ بے برکتی پیدا ہو جائے گی۔ اور وضو کی صورت میں آپ اپنے جو ہے وہ اپنے بھائی سے کہہ سکتی ہیں، اپنے ہسبینڈ سے کہہ سکتی ہیں، گھر میں کوئی بھی ایسا فرد ہو جس کا غسل جو ہے وہ ہوا ہو، آپ ان سے یہ کہیں کہ وضو کر کے آپ نے اس آٹے کو جس برتن میں ڈالتے ہیں اس برتن میں ڈال دیں، اور پھر آپ نے تسبیح پر آپ نے جو ہے وہ 100 دانے گننے ہیں، اور یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اس کے شروع میں 11 مرتبہ شروع میں اور 11 مرتبہ لاسٹ میں آپ نے درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا آپ دیکھ رہے بھی ہیں، آپ اس دعا کو 100 مرتبہ جو ہے وہ پڑھیے گا۔ بیک گراؤنڈ پہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی، میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے 11 مرتبہ شروع میں اور 11 مرتبہ آپ نے آخر میں۔ یہ پڑھنے کے بعد جب آپ آٹے کو بند کر دیں تو اوپر اللہ لکھنا ہے، اللہ کا نام لکھ کر کے اس پہ پھونک دینا ہے آٹے پہ۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ آپ نے وضو کی حالت میں کرنا ہے، ناپاکی کی حالت میں آٹے کو آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ نہیں کرنا۔ اور اگر ہو سکے، میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب آپ آٹا گوند دیں
تو آپ نے آٹا گوندتے وقت وضو ضرور کرنا ہے. وضو کی صورت میں آپ اپنا آٹا جو ہے وہ گوندھ سکتی ہیں. اور اگر آپ کا جسم ناپاک ہو، ناپاکی کے دوران آپ اپنی کسی دوسری بہن سے یا پھر اپنے گھر میں کسی دوسرے فرد سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وضو کر کے آٹے کو گوندھ دیں. اور کرتے ہوئے آپ نے شروع میں جو ہے وہ لازمی درود شریف 11 مرتبہ اور درود شریف لازمی جو ہے وہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس پہ پھونک دینا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو آٹا ہے اس میں کافی زیادہ برکت عطا فرمائیں گے اللہ پاک. اور ہر مرتبہ یاد رکھیے گا جب آپ روٹی پکائیں تو روٹی صرف اتنی پکائیں کہ جتنی آپ آسانی سے کھا سکیں. بہت زیادہ روٹی پکا کے پھر اس کو پھینک دینا، یہ بھی جو ہے اللہ پاک اس چیز کو پسند نہیں فرماتے. آپ صرف اتنا کھانا پکائیں، اتنی روٹی پکائیں جتنی آپ آسانی سے کھا سکیں. اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں کھانا پکاتے ہوئے سب سے پوچھ لیں کہ فلاں کا کتنا دل ہو رہا ہے، فلاں کا کتنا، اس حساب سے آپ جو ہے وہ کھانا تیار کیجیے گا. اور اس حساب سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی کھانے میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائیں گے. اگر آپ کا آٹا 1 ہفتے ٹھہرتا ہے تو وہ 1 مہینے تک ٹھہرے گا انشاءاللہ. بہت زیادہ اللہ پاک کی جانب سے اس میں برکت عطا فرما دیں گے. اور آخر میں میری تمام بہنوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور بھائیوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا. اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.